اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام کی صداقت جو بالآخر ان کے قبول اسلام کا باعث بنی کیسے واضح ہوئی، اس محبت کی ابتدا کیسے ہوئی جو اس کے اسلام لانے کا باعث بنی، یہ ایمان افروز روداد خود ان کی زبانی سنائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے، چاق و چوبند اور جرأت مند تھے۔ قبیلہ بنی مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے فرزند ارجمند ہونے کے سبب قبیلے کے ہر فرد کی آنکھ کا تارا تھے۔ جوان ہو کر آپ کے تدبر اور شجاعت کا رنگ اور نکھرا۔ آپ بنی مخزوم کے قابل رشک جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ سڈول جسم میں بلا کی کشش تھی، دور جاہلیت میں اشراف میں شمار ہوتے تھے۔ بدر سے لے کر حدیبیہ تک قریش کے لشکر کی کمان ان کے سپرد رہی۔ اس کے بعد ان کا سینہ اسلام کی نورانی کرنوں سے منور ہو گیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ اور دل آویز ہے۔ طبقات ابن سعد میں حارث بن ہشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو یہ کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھونک کر آیا ہوں، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی۔ ایک دفعہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، میں نے دل میں سوچا کہ یہ بڑا مناسب موقع ہے۔ اگر اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے روک لیا ہے۔ پھر آپ نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ حملے کا یہ بہترین موقع ہے، لیکن قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے کہا کہ ان کی پردہ غیب سے حفاظت ہو رہی ہے، یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ جب قریش سے مصالحت کرنے کے بعد آپ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ واپس مدینہ پلٹ گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ کیا میں حبشہ چلا جاؤں؟ وہاں کا حکمران نجاشی تو پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن گیر ہو چکا ہے اور آپ کے ساتھی وہاں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر خیال آیا کیا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت اختیار کر لوں، یا خطہ عرب کو خیر باد کہتے ہوئے کسی عجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں۔ غرض یہ کہ خیالات کا ایک سیل رواں تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ میرے بھائی کا تحریری پیغام مجھے ملا جو ہلکا بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے بڑے ہی پیار بھرے انداز میں مجھے لکھا، بھائی جان، میرے آقا دو جہاں کے سردار شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک دن ضرور میرے بھائی کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا ذہین و فتین اور لیک اور فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ اس پیغام سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہوئی اور اس سے مجھے دلی مسرت ہوئی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا۔ میرے تو بخت جاگ اٹھے۔ اسی دوران ایک رات گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مجھے ایک خواب آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیاہ جگہ سے سرسبز اور شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور مدینہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میرے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش سوئے مدینہ جانے والا کوئی راہی مل جائے جس کا میں رفیق سفر بن سکوں۔
میں نے صفوان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دلی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوشی میرے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم دونوں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہا خانہ دل میں سمائے ہوئے مدینہ رواں دواں ہوئے۔ دوران سفر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے مدینہ جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی لگن مجھے بھی مدینہ کھینچے لیے جا رہی ہے۔ ہم تینوں ساتھی شاداں و فراں خرامہ خرامہ سوئے منزل چلتے ہوئے یکم سفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب و احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، خالد تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بارگاہ رب کریم میں دعا کیجیے کہ وہ میرا یہ گناہ معاف کر دے جو میں بزور شمشیر لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا اور بزور بازو مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا۔ آپ نے میری یہ پریشانی دیکھتے ہوئے نہایت شفقت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، خالد گھبراؤ نہیں، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ از خود مٹ جایا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود میری التجا ہے کہ آپ میرے لیے بارگاہ ایزوی میں دعا کریں۔ آپ نے میرے حق میں یہ دعا کی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم کر، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور آپ کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آغوش اسلام میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کسی خوف یا لالچ کی بنا پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقناطیسی ذات کا برکت سے متاثر ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے۔ تاریخ انسانی میں حق گوئی و بے باکی کو بہادر انسانوں کا بنیادی وصف تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہادر و جرأت مند لوگ بسا اوقات انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ دونوں خوبیاں اپنے دور کے عظیم جرنیل خالد بن ولید میں بدرجہ اتم دکھائی دیتے ہیں۔ جب تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ مسلمانوں کے خلاف دشمن تھے۔ غزوہ احد میں لشکر اسلام کی جیتی ہوئی بازی کو شکست میں تبدیل کرنے میں حضرت خالد بن ولید کی انتہا پسندی و ثابت قدمی کا بہت بڑا دخل تھا۔ چونکہ کفار کا لشکر دل برداشتہ ہو چکا تھا، پسپائی ان کا مقدر بننے والی تھی۔ اس معرکہ حق و باطل میں دشمن کی صفوں میں صرف یہی ایک جواں مرد تھا جو ہار ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہ ہوا، اور موقع پاتے ہی چند افراد کا ایک دستہ ترتیب دے کر درے کے راستے پر مسلمانوں پر ناگہانی حملہ کر دیا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن جب یہی جوان سال مرد میدان ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے تو ہر مرلے پر صدقے دل اور اخلاص سے نیت سے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر تو انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی حمایت اور ظلم و بربریت کے خلاف برسر پیکار رہتے ہوئے گزار دی۔ انتہائی نازک ترین حالات میں بھی انہوں نے خوف اور ناامیدی کو اپنے قریب تک بھٹکنے نہیں دیا۔ آپ نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ
کہ دنیا ورطہ حیرت میں پڑ گئی۔ آپ کی جرأت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف تو دشمنوں نے بھی کیا۔ بلا شبہ یہ حضرت خالد بن ولید کی مدبرانہ اور جرأت مندانہ قیادت کا کرشمہ ہے کہ کیسر و کسرا کا جاہ و جلال دیکھتی دیکھتی ان کے قدموں میں سرنگوں ہو گیا۔ چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ روم و فارس کے وسیع تر جنگی وسائل کبھی بھی ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کر سکے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک ہر مارکہ حق و باطل میں فتح و نصرت ان کے قدم چومتی رہی اور شکست و ریخت سے یہ تقریباً ناآشنا رہے۔